ਮੁਹੰਮਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ HD انشاءاللہ اس چینل تو ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ انشاءاللہ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ YouTube ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਵੀ انشاءاللہ دیگر علماء ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ دینی ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ دین ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਮਨਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ دینی ਕਲਿੱਪ ਕੋਈ دینی ਬਾਤ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ اگنور نہ کریا کرو بلکہ انہاں تے عمل کریا کرو اللہ سانو عمل کرن والا بنائے نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معزز و مکرم اصحاب فضیلت علماء اساتذہ مشائخ ائمہ دعات اور عزیز القدر طالبین علوم نبوت جنہوں نے اس عظیم مرکز کے اندر اپنی تعلیم کا ایک بہت اہم مرحلہ مکمل کیا ہے اور وہ آج سنن ابی داؤد کی دراسہ اور اس کے تعلم سے بہرہ ہوئے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اگلے مراحل پورے کر کے یہ ایک عالم باعمل اور داعی اللہ بن کے میدان عمل میں آئیں گے اللہ تعالیٰ ان پر علم اور تقوی ورع خشیت اور تدین کے فیوز اللہ رب العزت وا فرمائے عطا فرمائے اور دیگر ہمارے محترم اور مکرم احباب گرامی برادران اسلام خواتین بھی ہیں اور عفت مآب خواتین جو اس اجتماع کے اندر شریک ہیں اور وہ خوش نصیب والدین جن کے بیٹے یہاں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے کہ آپ کے بچے اور آپ کی اولاد آپ کے لخت جگر دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ دینی تعلیم یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو عطا فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا اور کامل مکمل شکل میں اللہ رب العزت نے سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علم سے اللہ رب العزت نے بہرہ مند فرمایا اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ جل شانہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ رب العزت نے آپ پر یہ کتاب قرآن مجید اور الحکمہ قرآن مجید پر عمل کرنا اور اس کی وضاحت کرنا اس کی عملی اور علمی تفصیل اور تبیین و توضیح کرنا یہ اللہ رب العزت نے آپ کو نصیب فرمایا حکمت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح سمجھ لینا جان لینا کہ پھر اس کے متعلق آدمی جو کہے وہ بھی حق ہو
جو کرے وہ بھی حق ہو اور جو بتائے وہ بھی حق ہو، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حکمت بھی نازل فرمائی، اور حکمت کیا ہے؟ قرآن مجید پر عمل کرنے کا طریقہ، قرآن مجید کے اندر جو حقائق اور اسرار و رموز اور اللہ رب العزت نے جو اس کے اندر معانی اور جو اس کے اندر معارف رکھے ہوئے ہیں ان کو واضح کرنا اور ان کو بتانا، یہ دونوں چیزیں وہی ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور حکمت یہ اللہ رب العزت کا پیغام ہے جو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا بیان فرمایا، اپنے عمل کے ساتھ کر کے دکھایا یا اس کا بیان فرمایا اور لوگوں کو سمجھایا، ان کو تعلیم دی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ دونوں علم، کتاب کا، قرآن کا علم، حکمت، سنت و حدیث کا علم، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جو علم اللہ رب العزت عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جس علم سے نوازا اور جس علم کے ساتھ ان کو اللہ رب العزت نے فیض یاب کیا، تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے پھر وہ علم لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو سکھایا۔ اور خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اہل ایمان پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اس میں دو چیزیں ہیں جو تاکید کرنے والی ہیں، لام بھی اور قد بھی، تحقیق کے لیے ہے اور تاکید کے لیے ہے۔ لقد من اللہ، یقیناً یقیناً بلا شبہ حق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان فرمایا۔ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے انسان اور بشر، آدم علیہ السلام کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، عبد المطلب کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے، یہ بنو ہاشم کے چشم و چراغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسول بھیجا ان کے اندر سے، یعنی وہ انسان ہیں اور جو انسانی زندگی کے لوازم اور تقاضے ہیں وہ سارے ان کے ساتھ لگے ہوئے۔ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اور بخار آ جاتا ہے، کوئی زخم آ جاتا ہے، اور کسی وقت کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر انسانی تقاضے سارے لگے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر برائی سے، ہر کوتاہی سے، ہر عیب اور نقص سے اللہ نے اپنی حفاظت کے اندر رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس طرح محفوظ فرمایا کہ آپ کی زندگی کے اندر کسی جگہ پر کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی انگلی رکھے اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی طعن کرے یا کوئی ایسی بات کہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بڑی ہی پاکیزہ اور بہت ہی صاف ستھری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، سینہ کھولا گیا، دل کھولا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر سے کوئی اگر کوئی ایسی چیز تھی جو غلط راستے کی طرف لے کے جانے والی تھی، اس کو صاف کر دیا گیا، دھو دیا گیا۔ تو بچپن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، اور پھر اور جب بڑے ہو گئے تو اس وقت بھی آپ کا شق صدر ہوا، تو پھر اللہ رب العزت نے اس دل کو ایمان اور حکمت کے ساتھ بھر دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس علم کے ساتھ نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی حفاظت کے ساتھ اور اپنی کمال مہربانی کے ساتھ ان حالات میں جب کہ اندھیرا تھا اور جب کہ لوگوں کے پاس علم نہیں تھا اور لوگ گمراہی کے اندر بھٹک رہے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی کبھی بھی کوئی ایسا خیال آیا ہو یا کوئی ایسا عمل کیا ہو جو اللہ رب العزت کو ناپسند ہو۔ ہاں، دین کی تفصیل، دین کے معارف، دین کے حقائق اور ایمان کی جو
ایمان کے جو اجزاء ہیں اور ایمان کے جو مراتب ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا. شریعت کیا ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے علم تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ اکبر کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، آپ کو دین کے فرائض، دین کے حکام، شریعت کے حکام کا پتہ نہیں تھا. ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، اور ایمان یعنی جو ایمان کے درجات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے اوپر، بضع یعنی 70 سے کچھ اوپر یہ شعبے ہیں، یہ ایمان کے شاخیں ہیں، یہ ایمان کے مدارج ہیں، مراتب ہیں. اور سب سے اونچا درجہ جو ہے ان میں ایمان کے شعبوں میں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور ادنا درجہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق. یہ تفصیلات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھی، اللہ نے آپ کو بتایا، سکھایا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ماننے والے، اللہ سے محبت کرنے والے اور ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے والے جو فطرت سلیمہ والی زندگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلب سلیم تھا، فطرت سلیمہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بالکل پاکیزہ زندگی گزاری، لیکن دین کی تفصیلات کا آپ کو علم نہیں تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ کو اللہ رب العزت نے بے خبر پایا اور راہ کا متلاشی اور جویا پایا کہ آپ اس راہ کو تلاش کرنے والے تھے کہ مجھے وہ راستہ مل جائے. تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے تجویز فرمایا ہے، اس کی تفصیلات مل جائیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ رب العزت نے پایا کہ وہ متلاشی ہیں راہ ہدایت کے، راہ حق کے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ رب العزت نے آپ کو راستہ دکھا دیا، آپ کو راستہ دکھا دیا، اور ایسا راستہ دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کے امام ہیں. پہلوں کے بھی امام ہیں، جو ان کے زمانے میں تھے ان کے بھی امام ہیں، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے بھی امام ہیں. امام الانبیاء بھی ہیں اور اس وقت کے سارے انسانوں کے امام ہیں. اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے زمانے کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا. قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُمْ جَمِیعًا، اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا فرستادہ اور اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا رسول بن کے آؤ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سب لوگوں کے لیے آپ کو بھیجا ہے. اور جو آنے والے ہیں ان میں بھی سب کے لیے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بھی سب لوگوں کے نبی اور رسول تھے، اور آج بھی سارے لوگوں کے لیے نبوت اور رسالت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب عطا ہوا ہے. اور آپ کا وہ جو نبوی کام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوی مشن ہے وہ کیا؟ اللہ اکبر، کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے کے آئیں، اور جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ سے دور ہیں، اللہ رب العزت سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو اللہ کی راہ دکھائیں. دعا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دی، اور لوگوں کو یہ کہا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ رب العزت تمہیں بلا رہے ہیں. تو انک لتہدی الی صراط، انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور آپ خود بھی انک لعلی ھدی مستقیم، آپ ایسے راستے کے اوپر ہیں جو بالکل سیدھا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پہ گامزن ہیں، اس راہ پہ قائم ہیں، اس راہ کے راہی ہیں، اس راہ کے راہی نہیں بلکہ اس راہ کے امام ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ علم، جیسے پہلے نبیوں نے بھی یہ علم آگے پہنچایا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ علم آگے پہنچایا. اللہ نے اس کا بھی یہ ذکر فرمایا قرآن مجید میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا، صحابہ کرام کو سکھایا، اور اپنے اہل بیت کو سکھایا، اپنی ازواج مطہرات کو سکھایا، مسلمانوں کی جو بیٹیاں ہیں، جو مسلمان خواتین ہیں، ان کو سکھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ علم مکمل طور پر پہنچا دیا اور سکھا دیا، تو پھر صحابہ کی ذمہ داری یہ لگائی کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو آج موجود ہیں یہ ان تک پہنچائیں جو غائب ہیں، جو آنے والے ہیں.
صحابہ نے آپ سے سیکھ کر آگے منتقل کیا تابعین کی طرف، اور پھر تابعین نے منتقل کیا اتباع التابعین کی طرف، پھر انہوں نے تبع الاتباع کی طرف، پھر ان کے بعد جو لوگ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اہل خیر، جن کو اللہ نے چنا، جن کو اللہ نے منتخب فرمایا اس علم کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو حاصل کرنے کے لیے، وہ محدثین تھے، وہ دین کے علماء تھے، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے علم کے وارث ہیں، نبیوں کی مسند کے وارث ہیں، نبیوں کے منبر کے وارث ہیں، نبیوں کے مصلی کے وارث ہیں، اور نبیوں کے مشن کے وارث ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ، علم کا ورثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگیریں نہیں بخشی، جاگیریں نہیں چھوڑی، سلطنت نہیں چھوڑی، اور دنیا کے اندر کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی اثاثے نہیں چھوڑے، لمبے چوڑے اثاثے نہیں چھوڑے۔ آپ نے جو کیا ہے وہ یہ انما ورثوا العلم لم یورثوا درہما ولا دینارا، درہم و دینار کا ورثہ نہیں چھوڑا انہوں نے، لوگوں کے لیے سونے چاندی کے ڈھیر چھوڑے ہوں یا روپے پیسے چھوڑے ہوں یا جائیدادیں چھوڑی ہوں۔ لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم، صرف علم کا ورثہ چھوڑا ہے۔ اور جس کو یہ نصیب ہو گیا من اخذہ اخذ بحظ وافر، اس کو اللہ رب العزت نے بہت ہی بڑا نصیب اس کا کر دیا، خوش نصیب ہے، وہ بڑا نصیبہ ور ہے اور بہت ہی خوش قسمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو وہ علم عطا کر دیا جو اللہ رب العزت کا خاص علم ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کو عطا فرمایا۔ انسانوں میں سب سے اعلیٰ اللہ کے مقرب اور محبوب کون ہیں؟ اللہ کے نبی، اور پھر جو ان کے ساتھی ہیں، اور پھر نبیوں میں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب و مقرب ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ علم ایسا سکھایا اپنی کامل شکل کے اندر، اور ایسی شکل کے اندر کہ اب اس میں سے کسی چیز کو کم بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس میں کسی چیز کا اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اور اللہ رب العزت نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کا احسان یاد کرو، اِذْ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کا جو تمہارے اوپر احسان ہے اس کو یاد رکھو اور یاد کرو۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر یہ کتاب و حکمت نازل فرمائی ہے، یعنی اللہ کے رسول کو عطا فرمائی اور انہوں نے تمہیں سکھائی، اور یہ تمہیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ انزل علیکم من الکتاب والحکمۃ یعظکم بہ، اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ تمہیں واعظ کیا، تمہیں نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، واللہ بکل شیء علیم۔ تو امت مسلمہ پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ اب یہ علم ہم تک پہنچا ہے کن کے ذریعے؟ صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، اور پھر ان کے بعد آنے والے، ان کے بعد آنے والے، ان کے بعد آنے والے علماء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو علماء ہیں انہوں نے یہ علم حاصل کیا اور آگے پہنچایا۔ اور آج اس زمانے کے اندر یہ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، اور 15ویں صدی کا بھی اب 47واں سال چل رہا ہے، 47 سال گزر چکے ہیں، اور 1447 ہے، اور آگے بھی یہ علم اس وقت تک محفوظ ہے جب تک اس کے سیکھنے والے، اس کے سکھانے والے، اس کے پڑھنے والے، پڑھانے والے موجود ہیں۔ ان علماء کے ساتھ یہ علم زندہ ہے۔ کتابوں کے اندر علم ہوتا ہے، لیکن اگر علماء نہیں ہے تو یہ علم کسی کام کا نہیں ہوتا، مٹ جاتا ہے۔ علم علماء کے ساتھ ہوتا ہے، اور علم ان اداروں کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی تعلیم دینے والے ہیں، جو اس کو سکھانے والے ہیں۔ اگر علماء کو کوئی سکھانے والا نہ ہو تو کوئی کیسے عالم بنے گا؟ ماں کے پیٹ سے تو کوئی عالم نہیں بنتا۔ اور اگر صرف کتابیں ہوں، کوئی بتانے والا نہ ہو، کوئی سمجھانے والا نہ ہو، کوئی سکھانے والا نہ ہو، اور کوئی غلطی پہ تنبیہ کرنے والا نہ ہو، راستے کی طرف صحیح جو راستہ ہے اس وقت کو کھول کے بیان کرنے والا نہ ہو، تو لوگ تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت علم کسی کو دے کر پھر اس سے چھینتے نہیں ہیں۔ لا یقبض العلم انتزاعا من الناس، اللہ تعالیٰ اس علم کو لوگوں کو دیکھ کر ان سے چھینتے نہیں ہیں۔ ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، یہ علم دنیا سے اٹھ جاتا ہے علماء کے اٹھ جانے سے۔ اگر علماء نہ رہیں تو یہ علم مٹ جاتا ہے، یہ علم مٹ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس علم کی حفاظت فرمائی ہے، کن کے ذریعے؟ علماء کے ذریعے۔ یہ قرآن کی حفاظت فرمائی ہے قرآن کے حافظوں اور قاریوں کے ذریعے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی یہ دین کی دولت اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت فرمائی ہے کہ اس کے
پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، یاد کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے اور اس کو آگے پہنچانے والے علماء پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح اللہ رب العزت نے رسولوں کو چنا ہے، رسول اللہ کے منتخب کردہ ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے چنے ہیں فرشتوں میں سے بھی اور نبیوں میں سے بھی وہ لوگ، اللہ اکبر، جو اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، پیغمبروں کو دیتے ہیں اور پیغمبر وہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا، اللہ کے فرستادہ، اللہ کا پیغام لے کے آنے والے فرشتے بھی منتخب ہیں، جن میں جبریل سب سے اعلیٰ مرتبے والے اور سب سے اونچے مقاموں منصب والے جبریل امین ہیں، روح الامین، اور پھر ان کے ساتھ وہ فرشتے جو اس کام کے اندر کبھی اللہ رب العزت ان کو بھیجتے تھے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ، جیسا کہ آتا ہے کہ سورۃ الانعام کا جب نزول ہوا تو 70,000 فرشتہ ان کے ساتھ آیا تھا۔ جب یہ سورۃ الانعام کا نزول ہوا 70,000 فرشتہ ان کے ساتھ آیا۔ تو اللہ کے یہ فرشتے رسولاً صرف اکیلے جبریل ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ اور بھی ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اب آسمان سے ایک فرشتہ آیا ہے جس نے مجھے آ کر یہ بتایا ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات یہ اللہ رب العزت نے آپ کو عرش کے نیچے سے ایک بہت بڑے خزانے سے یہ صورتیں عطا فرمائی۔ تو فرشتے اور بھی تھے جو اس وحی کے کام کے اوپر اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں میں سے بھی چنے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی اللہ نے چنے۔ پہلے نبی آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اور پھر نوح علیہ السلام، اور یہ سلسلہ پھر اس طرح چلتا ہوا آیا، اور آخر میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں تمہیں دین کی حقیقت بتانے کے لیے، دین کی روح بتانے کے لیے۔ یہودیوں نے مسائل تو رکھے ہوئے تھے لیکن دین کی حقیقت اور روح کو انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ ان کے اندر صرف دین کے کچھ اعمال، عادتیں اور کچھ رواج اور کچھ رسمیں، یہ چیزیں ان کے اندر رہ گئی تھیں، جیسے آج کل بہت سارے مسلمانوں کا حال ہے۔ دین کی حقیقت کھو دی تھی، دین کی روح ختم ہو گئی تھی، اور جو دین کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اور اس کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے اور اللہ کی فرما برداری کا جو ہر وقت جذبہ ہوتا ہے، اس کے شکر گزاری کا اور اس کی وفاداری کا، یہ ختم ہو گیا تھا۔ دنیا پرست ہو گئے، خواہشات کے چلنے والے، خواہشات کو مقدم رکھ کے اس کو پوجنے والے بن گئے اور مفادات کے پیچھے مرنے والے بن گئے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے والے، اللہ والے ہیں، اللہ ہمارا بہت محبت کرنے والا ہے اور ہم اللہ رب العزت کے ایسے ہی ہیں جیسے بیٹے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں۔ لیکن دل ان کے سخت تھے، دل ان کے ایسے سخت تھے، اللہ اکبر، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں اور جو اللہ سے دور ہوتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ نرمی والا، خشوع والا، خشیت والا دل نصیب کرے، اور وہ دل نصیب کرے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے احکام سنائے جاتے ہیں، اللہ کی آیات سنائی جاتے ہیں، تو تلین جلودہم، ان کا جسم بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ یہ جسم کا اکڑاؤ اور یہ جسم کا، اللہ اکبر، جو جس جسم کے اندر اکڑاؤ ہے اور جس کے اندر سختی ہے، یہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، انسان کا جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، تران ٹوٹ جاتے ہیں اور تناؤ ختم ہو جاتا ہے، جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ تلین جلودہم وقلوبہم، اور دل بھی پگھل جاتا ہے، دل بھی پگھل جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو پگھلنا ہے، یہ پگھلاؤ جو ہے، یہ انسان کی آنکھوں سے آنسو بن کے نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے سامنے یسجدون، سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو آتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن پڑھتے تھے تو ان کی آنکھیں برستی تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہتے تھے۔ خاص طور پر یہ آیات جو سورہ آل عمران کی آخری آیات ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، داڑھی تر ہو جاتی تھی، داڑھی تر ہو کے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اگلی طرف ہوتی تھی وہ تر بتر ہو جاتی تھی، بلکہ زمین کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو گرتے تھے۔ ایسی کیفیت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پڑھتے ہوئے۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم پہ قرآن کا وہ اثر نہیں ہوتا، دل سخت ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ فرشتے جو
اللہ نے چنے تھے اس کتاب کو اور اس شریعت کو، اس وحی کو لے کے آنے والے، یہ اللہ کے چنیدہ لوگ تھے، اور جو رسول تھے وہ بھی اللہ رب العزت کے چنیدہ اور برگزیدہ بندے تھے۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے اسی سورہ فاطر کے اندر آگے ذکر فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادی، یہ پھر کتاب، یہ شریعت، یہ دین، یہ قرآن، یہ کتاب و حکمت اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو عطا فرمائی۔ اورثنا الکتاب، یہ کتاب اور یہ شریعت ان لوگوں کو عطا فرمائی۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ میرے بیٹو، میرے عزیزو، تمہیں کبھی بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ تم اللہ اکبر برخود نظر کشا ذتہی دامنی مرنج، اپنے آپ پر نظر ڈال، اور تیرے ہاتھ خالی ہیں، تیری جیب خالی ہے، تیرے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے تو اس سے پرواہ نہ کر۔ در سینہ ہے تو ماہ تمام نہاداند، تجھے جو اللہ رب العزت نے ہدایت کا آفتاب اور ہدایت کا ماہتاب اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس نے تیرے سینے کو منور کر دیا ہے، تیرے چہرے کو منور کر دیا ہے، تیرا روشن راستہ اس ہدایت کے ساتھ، اس نور کے ساتھ روشن ہو گیا ہے۔ دنیا کی یہ چیزیں تیرے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کا علم، یہ حدیث کا علم، یہ وحی کا علم، یہ اللہ کا خاص دیا ہوا علم اپنے خاص الخاص بندوں کو، اور پھر جو ان کے علم کے وارث ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، پھر اس علم کے ملنے کے بعد، اس علم کی دولت حاصل ہونے کے بعد، پھر ان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی بڑی کوٹھی کو دیکھیں، کسی کی بڑی کار کو دیکھیں، کسی کی بڑی جاگیر کو دیکھیں۔ نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الحجر میں فرمایا، اور سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی ظاہری رونق اور یہ آنی اور فانی رونق، آپ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں۔ زہرۃ الحیات الدنیا، ان لوگوں کا امتحان ہے، اور یہ دنیا پرست، یہ دنیا کے طلبگار، دنیا کے اندر اپنے آپ کو صرف اسی تک محدود رکھنے والے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے، اسی کے لیے کوشش کرنے والے، اللہ اکبر، جنہوں نے اپنا مبلغ علم اور اپنا میدان عمل صرف دنیا کو بنایا ہوا ہے، اسی لیے جیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دنیا اکٹھی کر لیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، مرضیاں کریں، منمانیاں کریں، جو اس چیز کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواج منہم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ، اللہ نے ان کا امتحان لیا اور یہ امتحان میں ناکام ہیں، اور یہ چیز ان کے لیے عذاب کا باعث بننے والی ہے۔ ورزق ربک خیر وابقی، تیرے رب کا دیرا ہوا رزق صرف کھانا نہیں ہوتا، رزق صرف مال نہیں ہوتا، رزق ایمان سب سے بڑا رزق ہے، صحت سب سے بڑا رزق ہے، اور تندرستی سب سے بڑا رزق ہے، اور انسان کو اچھے ماحول کا مل جانا، اچھے حالات کا مل جانا، اچھے ماں باپ کا مل جانا جو انسان کو نیکی کی طرف لگانے والے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا رزق ہے۔ طالب علم مل جانا، یہ اللہ کا رزق ہے، عقل اللہ کا رزق ہے، صحت اللہ کا رزق ہے، اور ایمان اور یقین اور اللہ رب العزت کی محبت، یہ تو اللہ رب العزت کا وہ رزق ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قسم فیما بینکم ارزاقکم کما قسم فیکم اخلاقکم، جس طرح اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے اندر اخلاق بھی دیتا ہے، تیرا ایمان، تیرا خلق اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، اپنے دوسرے بنی نوع انسان کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، جو تیرا خلق ہے، جو تیرا رویہ ہے، جو تیرا سلوک ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے، یہ اللہ کا رزق ہے۔ تو اللہ کا دیا ہوا رزق، یہ قرآن، یہ سنت، یہ عقیدہ، یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا رزق ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ ورزق ربک خیر وابقی، اور اللہ اکبر، تو پھر انسان کو اس علم کے ملنے کے بعد پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس پہ یہ کہے کہ میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میں تہی دست ہوں، میں خالی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العزت نے سب سے اونچا مقام عطا فرمایا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا مارا، تانا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ کس نے؟ جو طائف کے سردار تھے۔ ایک کے پاس گئے تو وہ کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں جس کے پاس سواری نہیں ہے، مکے سے طائف تک چل کے آئے ہو، تمہارے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے، اور تم وہاں سے چل کے یہاں آئے ہو، تم اللہ کے رسول ہو؟ میں نہیں مانتا، اللہ کا رسول ہو تو بڑی شان و شوکت والا ہو، اس کے ساتھ تو فرشتے ہونے چاہیے، اس کے پاس تو خزانے ہونے چاہیے۔ دوسرے کے پاس گئے، اس نے کہا
اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر تو میں بہت کمتر ہوں، میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، آپ بہت اونچے ہیں، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر میں آپ جیسے آدمی کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا۔ تو اس طرح ٹھکرا دیا انہوں نے، صرف ٹھکرایا ہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسے لوگ لگا دیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ اور یہ ایسا دردناک اور ایسا آپ کی زندگی کے اندر ایک کرب اور اذیت کا باعث عمل تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہوئے، بہت دکھی ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کہ احد کا دن جو آپ کے اوپر گزرا، آپ خود بھی زخمی ہو گئے، دانت بھی شہید ہو گیا، سر بھی زخمی ہے، رخسار بھی زخمی ہے، 70 صحابہ شہید ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں، کوئی ایسا سخت دن آپ کی زندگی میں آیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرے اوپر جو دن طائف کے میدان میں آیا تھا، طائف کی گلیوں اور بازاروں میں آیا تھا، وہ اس سے بھی زیادہ سخت دن تھا۔ اتنا دکھ اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتے بھیجے، ملک الجبال آیا، جبریل امین آئے اور کہا یہ ملک الجبال ہے، وہ آگے بڑھے اور سلام کیا اور کیا آپ کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے، آپ حکم دیں میں مکے والے اور یہ طائف والے ان سب کو ایسے آپس میں اکٹھا کر کے دونوں پہاڑوں کے اندر پیس کے رکھ دیں، اطبق علیہم الاخشبین، یہ جو اونچے پہاڑ ہیں ان کے اندر ڈال کے ان دونوں کو پیس کے ان کا قیمہ بنا دوں، آپ اشارہ کریں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اختیار دشمنوں کے مقابلے میں ان کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن وہ رحمت للعالمین، فرمایا نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا کہ یا اللہ ان کو تباہ کر دے، اگر یہ نہیں مانتے تو شاید ان کی نسلوں میں ماننے والے ہو جائیں، میں ان کے بد دعا نہیں کرتا، میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا کی، دکھ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ رب العزت نے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو شاہانہ زندگی، خزانے، عیش و عشرت، دولت اور فراوانی، ہر چیز آپ کو جو چاہیے وہ دنیا کی دے دیتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس آنا ہے اور ہم جنت دے دیں گے، یہ آپشن ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو ہم ایسا کر دیتے ہیں۔ تو پھر ایک یہ ہے کہ آپ جیسے ہیں اسی طرح رہیں اور پھر میرے پاس آ جائیں۔ تو فرمایا میں خزانے نہیں چاہتا، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں رفیق الاعلیٰ۔ دنیا کی حقیقت معلوم ہے، آپشن بھی ملی کہ لے لو، لیکن آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند کے وارث ہیں، آپ کے مشن کے وارث ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو یہ شاید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے ذہن میں اختلاط ہو گیا، ان کو کہا تھا اللہ اکبر، جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں، تو فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا کے اندر سے اپنے دل کی کیفیت ایسی بنا لو کہ دنیا تیرے ہاتھ میں ہو لیکن تیرے دل میں نہ ہو، تیرے دل میں دنیا نہ ہو، تیرے دل میں کیا ہو؟ اللہ کی محبت، اللہ کا ایمان، اللہ پر ایمان اور یقین، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے محبت کا، فدویت کا اور اللہ کی شکر گزاری اور وفاداری کا، یہ دل تیرا اس سے بھرا ہوا ہو۔ اور دنیا تو ایسے ہی جیسے ٹشو ہوتا ہے، جیسے انسان پانی استعمال کرتا ہے، جیسے انسان ایک سواری پہ بیٹھا وہاں چلا گیا، وہاں سے دوسری چیز پر بیٹھ گیا، تو یہ دنیا تیرے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ ازہد فی الدنیا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، یحبک اللہ، وازہد فی ما فی ایدی الناس، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے نیاز ہو جا، صرف اللہ سے مانگ اور ان کی جیبوں پہ نظر نہ رکھ اور ان کے ہاتھوں پہ نظر نہ رکھ، یہ مجھے دے گا، یہ مجھے کرے گا۔ پھر ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، وازہد فی ما فی ایدی الناس یحبک الناس، زاہد بن جاؤ، دل سے دنیا کو نکال دو اور اللہ رب العزت سے مانگنے والے بنو۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ رب العزت تمہیں ایسا نوازے گا، ایسا نوازے گا، ایسا نوازے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ دمشق کے قلعے کے اندر محصور تھے، قید تھے اور ہر چیز ان سے روک دی گئی تھی، ابن قیم بھی ان کے ساتھ تھے اور بھی ان کے ساتھی ان کے ساتھ تھے، تو وہاں کتاب بھی ان کے پاس کوئی نہیں ہے، پڑھنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، لکھنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اس وقت پھر انہوں نے جب قرآن مجید پر غور کیا اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر فتوحات فرمائی، تو کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ میں ساری زندگی قرآن مجید کی خدمت کرتا رہتا تو وہی میرے لیے بہت اچھی بات تھی۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں دولت دی ہوئی ہے، ایمان کی، یقین کی، اللہ کی معرفت کی، اللہ کی محبت کی، جو دولت اور جو خزانہ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اگر وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، تو وہ اس خزانے کو لینے کے لیے جو اس میں سرور ہے، جو اس میں راحت ہے، جو اس میں
سکون ہے، جو اس میں راحت ہے، اور جو اس کے اندر اللہ اکبر سرشاری ہے. انسان ایسا خوش ہوتا ہے، مسرور ہوتا ہے، مبسوط ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے مجھے دولت دی ہوئی ہے، یہ اللہ نے مجھے دولت دی ہوئی ہے. ان کو پتہ چل جائے تو اس دولت کو لینے کے لیے تلواریں لے کے آ جائیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ دولت کیا ہے. اللہ اکبر. عاشق نہ شدی، عاشق نہ شدی، محبت کی دولت تمہیں نہیں ملی. اور اس محبت کے راستے میں جو انسان پر مشکلیں آتی ہیں، جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ان کا تمہیں کیا علم ہو. کس پیش تو غم نامہ ہجراں چے کشاید، فارسی کے شاعر نے کہا تھا تمہیں محبت سے واسطہ نہیں پڑا، اور اس راستے کے اندر جو مشکلات آتی ہیں، لیکن ان مشکلوں کے اندر اور ان قربانیوں کے اندر جو لذت ہے، جو اس کے اندر شیرینی ہے اور اس کے اندر جو سرور ہے، تو اس سے واقف ہی نہیں ہے، تو کیا جانتا ہے. اللہ اکبر. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، بات آ گئی. اللہ اکبر. کہ سلطان سلیم وہ اپنے دور کا بہت بڑا بادشاہ تھا اور اپنے علاقے کا وہ سربراہ تھا. تو کسی نے اس کے پاس یہ کہا کہ عبد القادر جیلانی جو ہیں یہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور ان کے مرید اور ان کے چاہنے والے جو ان کے ساتھی ان کے پاس آتے جاتے ہیں، یہ ایک جتھا بنا رہے ہیں حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے، حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے. اللہ اکبر. تو ان تک یہ بات پہنچی کہ اس تک یہ شکایت پہنچی ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ آپ حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا، اور فارسی ان کو فارسی بھی آتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، چو چترے سنجرین اے رخ بختم سیاہ باد، کہ جو بادشاہ کے اوپر کالی چھتری لگی ہوئی ہے نا، کالی چھتری اس کے اوپر لگی ہوئی ہے جس کے سائے میں وہ بیٹھتا ہے اور اس کو سایہ فگن ہوتا ہے. چو چترے سنجری رخ بختم سیاہ باد، در دل اگر بود حفظ ملک سنجرم. سنجر جو بادشاہ ہے اس کی ملک اور اس کی حکومت کی اگر مجھے طلب ہو، میرے دل میں اس کی تمنا ہو، تو میرا نصیب اس طرح کالا سیاہ ہو جائے جیسے بادشاہ کا چتر جو ہے یہ کالا ہے، اس طرح میرا بخت سیاہ ہو جائے. اللہ اکبر. چو چترے رخ بختم سیاہ باد، چو چترے رخ بختم سیاہ باج، در دلم اگر بود حفظ ملک سنجرم. زانگاہ کے اللہ اکبر. اس وقت اس وجہ سے کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے یہ دولت دی ہوئی ہے، یہاں زاں کے خبر یافتم از ملک نیم شب، آدھی رات کو جب اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہوں اور وہ پکارتا ہے اور میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں. اللہ اکبر. اور جب وہ کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو مالا مال کر دوں، شفا مانگے، دولت مانگے، اللہ کے سے توفیق مانگے، ہے کوئی، تو جب وہ کہتا ہے اور پھر ہم اس کے ساتھ راز نیاز کے ساتھ ہوتے ہیں. زانگا کے خبر یافتم، اس لیے کہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ رات کو وہ نیچے آ جاتا ہے آسمان دنیا کے اوپر، اپنے بندوں کو بلاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا. زانگا کے خبر یافتم از ملک نیم شب، آدھی رات کے وقت جو بادشاہی ہمیں ملتی ہے اور اس بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے فقیر بن کے جب اسے مانگتے ہیں. اللہ اکبر. من ملک نیم شب یک جو نبی خرم، آدھی دنیا کی بادشاہ مجھے پیش کی جائے، آدھی دنیا کی بادشاہت کو میں ایک جو کے بدلے میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے دین، یہ ہے دولت، بندگی، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے لیے فدویت، اللہ کے لیے قربانی. لوگ اس سے بے خبر ہیں، اللہ کو چھوڑے ہوئے، اللہ کو بھولے ہوئے، اور ان کے پیچھے پڑتے پھرتے ہیں. جو کسی کے ساتھ نہیں رہی، سکندر کے ساتھ نہیں رہی، شداد کے ساتھ نہیں رہی، حامان کے ساتھ نہیں رہی، فرعون کے ساتھ نہیں رہی، قارون کے ساتھ نہیں رہی، ہمارے ساتھ بھی نہیں رہ گئے. بڑے بڑے چلے گئے، آئے اور ختم ہو گئے. لیکن جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ اکبر، اللہ نے ان کے نام زندہ رکھے ہوئے ہیں. یہ دین کے خادم امام ابو داود، امام احمد ابن حنبل، امام مالک اور امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام ابو عبید، اور اسی طرح دیگر ائمہ دین، ان کے نام زندہ ہے. آج بھی لوگ ان کے نام لیتے ہیں اور ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ دعائیں کرتے ہیں، ان کے احسان مند ہیں. اور یہ جو انہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جو انہوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جمع کیا ہوا ہے، پڑھے بغیر انسان دین نہیں سمجھ سکتا. جتنا یہ علم پڑھانے والے کو، ماں باپ کو اور پڑھنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ہی جتنے اوپر استاد ہیں، جتنے اس علم کو آگے پہنچانے والے ہیں، ان کے نامہ عمل میں بھی لکھا جاتا ہے، صحابہ کے نامہ عمل میں بھی لکھا جاتا ہے. اور یہ سارا ثواب جو امت کا ہے، ہر روز جو نیکی کرتے ہیں، علم پڑھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، آگے سکھاتے ہیں، جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، جتنا امت کا روز ثواب بنتا ہے، جتنی بھی دنیا کے اندر امت ہے، اتنا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ عمل میں ہر روز لکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ثواب ملتا ہے، اور جتنا صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اس سے آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ کتنے درجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت بلند ہوتے ہیں.
اللہ اکبر. یہ دولت ہے، یہ خزانہ ہے، اور یہ ایسا خزانہ ہے کہ جس کے اندر کبھی کمی آتی ہی نہیں. تجارت لن تبور. اس لیے آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ ذتہی دامنی مرنج، یہ تیرے پاس پیسے نہیں ہے، تیری جیب خالی ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، مولانا عائش محمد صاحب، شاید آپ لوگوں کو بھی جانتے ہوں. میرے ساتھ ان کا بڑا محبت والا تعلق تھا. وہ مجھے بھائی کہتے تھے، والد صاحب کو ابا جی کہتے تھے، اور مجھے کہتے تھے کہ آپ میرے بھائی ہو. بڑی محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے. یقین جانیے ہم نے ایسا بندہ دیکھا کہ جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے اور کہتے ہیں میں نے حج کرنے جانا ہے. کراچی چلے گئے اور ایک پیسہ بھی نہیں ہے، پاسپورٹ بھی نہیں ہے، اور کہتے ہیں میں نے حج کرنے جانا ہے. اللہ رب العزت کو ایسے ہی لے گیا. وہی پاسپورٹ بنا، وہی سب کچھ ہوا. جو پہلے کے لوگ گئے ہوئے تھے ان کو ابھی تک جو ہے وہ جہاز میں، وہ حاجی عطا اللہ صاحب اور دوسرے ان کے ساتھ تھے، وہ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے جہاز میں بٹھایا اور مکے پہنچا دیا. اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. اللہ کے بندے بنو، اللہ کے ساتھ لو لگاؤ، اللہ کے ساتھ جڑو، اس سے مانگو، اس کے سامنے جھکو. وہ خزانوں کا مالک ہے. للہ خزائن السماوات والارض. یہ اللہ اکبر، توکل علی اللہ، اور لوگوں سے مستغنی ہونا، بے نیاز ہونا، ان کی پرواہ نہ کرنا. صرف اگر اللہ رب العزت کے لیے انسان خالص ہو جائے، یہ دین کی تعلیم ہے، یہ دین کی روح ہے، یہ دین کی حقیقت ہے. آج اللہ تعالی ہمیں یہ حقیقت نصیب کرتے ہیں، اپنی بندگی اور اپنے سامنے جھکنے کا اور اپنے سے مانگ کر اس سے لینے کا. اللہ تعالی ہمیں جذبہ عطا فرما دے، یہ دولت عطا فرما دے. یہ سب سے بڑی دولت ہے، اس دین کی سب سے بڑی دولت ہے. اللہ اکبر. تو خیر یہ بات آئی تھی، اس وجہ سے آج کل ہمارے بچے پریشان ہو جاتے ہیں، جی ہم کدھر جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا. نہیں، اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا. اپنے بندوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا. اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ ان کے لیے راہیں کھولتا ہے، رزق کے بھی راہیں کھولتا ہے، عزت کی بھی راہیں کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ کامیابیوں کے بھی راستے عطا فرماتا ہے. دین ہمارا محفوظ ہے، قرآن بھی محفوظ ہے، سنت بھی محفوظ ہے. دین کا علم، نظری علم بھی محفوظ ہے اور عملی علم بھی محفوظ ہے. جو دین کا طریقہ ہے علماء جانتے ہیں، بتاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے توحید والے جو ہیں ان کو توحید کی حقیقت معلوم ہے. وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ. اور رحمتیں کون بخشتا ہے، رحمتیں کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت. اور اگر روکتا ہے رحمت کو تو وہ بھی اللہ رب العزت. اور کوئی اس رحمت کا دینے والا نہیں ہے اور روکنے والا نہیں ہے. یسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. اگر تکلیف آ جائے تو اللہ کے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا. اور اگر رحمت ہو، ان یسک برحمت فلا راد لفضلہ، اللہ اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ عقیدہ توحید کا. اور اللہ اپنی ذات میں، اللہ اپنی صفات میں، اللہ اپنے اسماء میں، اللہ اپنے افعال میں منفرد اور یکتا اور اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا حصہ دار نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی مشیر نہیں. صرف اللہ رب العزت ہے، جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے. اور اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے. الصمد سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے سامنے فقیر ہے. یہ توحید کی دولت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر عظمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لا کر آپ کو اپنی زندگی کا اسوہ اور قدوہ بنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا. یہ چیز اگر انسان کو نصیب ہو جائے تو وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے، بہت بڑا خوش نصیب ہے. اور پھر اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اور ان کے بعد والے جو پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ پہلے لوگوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ کا جو رنگ ڈھنگ ہے، آپ کا جو طرز زندگی ہے، جو آپ کا ہے وہ اپنی طرف منتقل کر کے اپنے اندر اتار لیتے تھے. جیسا کہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، طور طریقہ، رنگ ڈھنگ، یہ جو اللہ کے رسول تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لیا اور اپنے اندر اتار لیا، جذب کر لیا، اپنے اوپر طاری کر لیا. کس نے؟ صاحب النالین والوسادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسند، آپ کی گدی اور آپ کے جوتے اٹھانے والے عبداللہ بن مسعود نے. 23 سالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، اور آپ کی گدی اور آپ کا جوتا ان کے پاس ہوتا تھا، اور جوتا سینے سے لگا کے بیٹھ جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ان کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ان کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ان کے اندر، اور پھر جو ان کا اخلاق تھا ان کے شاگرد علقمہ کے اندر، اور پھر جو علقمہ کا طور طریقہ اور ان کا جو وضاقتہ اور ان کا جو رہن سہن تھا ان کے شاگرد ابراہیم نخی کے اندر، اور ابراہیم کا پھر جو رنگ ڈھنگ تھا ان کے شاگرد منصور کے اندر، اور پھر ان کا جو رنگ ڈھنگ تھا ان کے شاگرد سفیان کے اندر، اور پھر ان کا جو رنگ ڈھنگ تھا پھر وہ اللہ اکبر امام وکی کے اندر جو ان کے شاگرد تھے، اور جو وکی کا رنگ ڈھنگ تھا وہ امام احمد کے اندر، اور جو امام احمد کا رنگ ڈھنگ تھا وہ امام ابو داود کے اندر. یہ ہے دین، اس طرح منتقل ہوتا ہے.
آج اس دین کی ضرورت ہے، آج اس تربیت کی ضرورت ہے، آج اس تزکیے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت جزائے خیر دے ہمارے ان علماء کو جنہوں نے اس علم کو بھی زندہ رکھا اور عمل کو بھی زندہ رکھا، اور یہ مدارس جو اس کا مرکز ہیں جہاں یہ علم سکھایا جاتا ہے، یہاں تربیت کی جاتی ہے، لیکن علم کے اندر پختگی ہونی چاہیے، گہرائی ہونی چاہیے اور تحمل ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ اس علم کے اندر انسان کو ٹھہر کے علم کے ساتھ، امام ابو داود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 20 سال تک اپنے استاد امام احمد کے ساتھ رہے، 20 سال تک۔ ہم تو تھوڑا سا عرصہ گزارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو جی فارغ ہو کے بولنا آ گیا اور چلو جا کے اب کسی مسجد کو سنبھال لو اور لوگوں کے اندر خطیب بن جاؤ۔ امام مالک کے ساتھ عبداللہ ابن وہب مصر سے آئے اور امام مالک کے ساتھ 18 سال امام مالک کے پاس رہے، 18 سال امام مالک کے پاس رہے، اور امام مالک ان کو اپنے ساتھ مسند کے اوپر بٹھاتے تھے، اور اسی طرح لوگوں کا زندگی تھی۔ اللہ اکبر کے عرصہ دراز تک اپنے اساتذہ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اس علم کو حاصل کرتے ہو تو اس علم کے لیے جو طول زمان ہے اور جو اس کے اندر محنت ہے اس کو بھی حاصل کرو، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ یہ عربی ہیں، عرب ہیں، ازد قبیلے کے ساتھ یمن کا جو قبیلہ تھا نا، ازد قحطان، یعرب بن قحطان، اس قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ سجستان کا علاقہ کہتے ہیں، سجستان کا علاقہ جو ہے نا، یہ جو ہمارا بلوچستان ہے اور ایرانی بلوچستان، اس علاقے کو سجستان کہا جاتا تھا، اس علاقے کے رہنے والے تھے امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 200 کے بعد جو 30ویں صدی کا جو پہلا عشرہ تھا اس کے اندر پیدا ہوئے، 204 یا 5 کے اندر پیدا ہوئے، اور 274 کے اندر پھر ان کا انتقال ہوا، اس کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ 70 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی، 70 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو علم ایسا عطا فرمایا تھا۔ امام احمد کے شاگرد تھے، قتیبہ ابن سعید کے شاگرد تھے، امام بخاری کے شاگردوں کے، امام بخاری کے استادوں کے ساتھ یہ بھی انہی استادوں سے علم حاصل کرنے والے تھے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن سے علم حاصل کیا۔ امام احمد بھی ان کے استاد تھے، امام اسحاق بھی ان کے استاد تھے، علی بن مدینی بھی ان کے استاد تھے، اور ان کے بھی یہ استاد ہیں۔ تو امام بخاری کا زمانہ بھی ان کو ملا۔ امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے اور 256 میں فوت ہوئے، اور یہ 200 کے اندر، 200 کے بعد 4 یا 5 کے اندر پیدا ہوئے اور 273-74 کے اندر پھر یہ فوت ہوئے۔ تو ان کا زمانہ امام بخاری کے ساتھ ملتا ہے، لیکن ان کے بعد تک بھی زندہ رہے۔ وہ 256 میں فوت ہو گئے، لیکن یہ 274 میں جا کر فوت ہوئے۔ تو ان کا زمانہ وہ تھا، اور یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے السنن، اللہ اکبر، یہ ان احادیث کے اوپر مشتمل ہے جو احکام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جو معاملات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کے اندر کتاب السنہ بھی ذکر کی ہے، کتاب السنہ بھی ذکر کی ہے، اور قرآن مجید کے متعلق بھی انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا ہے، فتن کا بھی ذکر کیا ہے، اور جو دیگر احکام ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس قرآن مجید ہے اور یہ سنن ابی داود ہے، السنن ابی داود کا جس کے پاس ہے، تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کے لیے پوری رہنمائی ہے، قرآن اور یہ قرآن کی تفسیر حدیث کے اندر، اور یہ جو مجموعہ ہے، امام ابو داود کہتے ہیں کہ 5 لاکھ احادیث سے میں نے یہ انتخاب کیا ہے، 5 لاکھ احادیث سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 6 لاکھ سے اس کا انتخاب کیا ہے۔ امام ابو داود کہتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ سے اس کا انتخاب کیا ہے، 5 لاکھ سے اس کا انتخاب کیا۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ لاکھ اتنے حدیثیں تو تھوڑی ہیں، لیکن اس میں آثار بھی آتے ہیں، صحابہ کے آثار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی آتی ہے، اور صحابہ کی سیرت بھی آتی ہے، ان کے فتاویٰ بھی آتے ہیں، اور تابعین کے فتاویٰ بھی آتے ہیں، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، اور اس طرح سنن سعید ابن منصور ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ لیکن انہوں نے اس کتاب کے اندر اللہ اکبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع احادیث ذکر کی ہے، اور کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ جس موضوع کے اوپر جمع کر رہے ہیں سب سے اچھی اور معتبر روایات ذکر کریں، اور اس کے اندر زیادہ تر صحیح روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں کے اوپر علماء نے کلام کیا ہے، لیکن انہوں نے اس لیے اس کو ذکر کر دیا ہے کہ وہ کسی کی دلیل بنتی ہے اور کسی نے اس کے اوپر اعتماد کر کے اس کو استعمال کیا ہے، اور وہ خود وضاحت بھی کر دیتے ہیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن موضوع اور من گھڑت کی روایات جو ہے نا وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ بہت اچھا انتخاب ہے ان کا، اور جو آج ہمارے پاس اس کی تعداد ہے 7200 کچھ ہے، 7200 پتہ نہیں 72-73 ہے، ہاں 272-73 ہے اس کی تعداد جو ہمارے پاس احادیث ہے اس کی، سنن نبی داود کی۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی پہلی شرح جو لکھی گئی
علامہ خطابی نے لکھی معالم السنن کے نام سے، اور اس کے شروع میں اگر بیٹا آپ کو موقع ملے تو اس کا جو مقدمہ ہے وہ پڑھو. اس معنی کی بات کرتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں جن کے پاس صرف حدیثوں کا علم ہے اور بعض لوگ ہیں ان کے پاس صرف فقہ کا علم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس حدیث کا بھی علم ہونا چاہیے اور حدیث کے فہم کا بھی علم ہونا چاہیے. جو حدیث اور قرآن سے ہٹی ہوئی فقہ ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اور جو صرف حدیثوں کو یاد کرتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے وہ بھی طوطے کی طرح بول رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے کیا. تو انسان کو فقیہ بھی ہونا چاہیے اور حدیث کا عالم اور فاضل بھی ہونا چاہیے، قرآن کا عالم اور فاضل بھی ہونا چاہیے. تو دونوں کے اندر فہم و فراست اور تفقع اور رسوخ انسان کو حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ برکت فرمائے اور قبول فرمائے. تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی اور کہتے ہیں کہ میں نے جو ایک علاقہ تھا اس کا نام لے کر کہتے ہیں کہ میں نے وہاں 20 سال اس کتاب کو لکھا. کیا کرتے تھے؟ انتخاب کرتے تھے، پھر اس کے اوپر غور و فکر کرتے تھے اور سوچتے رہتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ اگر یہ درست ہے تو میری رہنمائی فرما، مجھے یقین اور اطمینان نصیب فرما دے، اور پھر اس کو ثبت کرتے تھے. اور اس طرح ان کتابوں کے اوپر محنت کی. ویسے تو ان کی 40 کے قریب کتابیں ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ان کی کتاب معروف ہوئی اور امت کے علماء نے اس کو لیا اور اس کو بہت اہتمام کے ساتھ لیا، اس کو سمجھا، سمجھایا، پڑھا، پڑھایا اور آگے پہنچایا. اللہ اکبر. 7-8 لوگ ہیں جو اس کی روایت کرنے والے ہیں. جو ان میں سے مشہور ہیں وہ لولوئی ہیں اور جلودی ہیں اور ابن عربی ہیں، اور اسی طرح اللہ اکبر وہ ایک اور بھی ہیں. 4 تو مشہور ہیں اور 8 جو ہیں وہ دوسرے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے ذکر کیے ہوئے ہیں اس کتاب کو نقل کرنے والے ہیں، اور ان کے نسخے جو ہیں وہ مختلف ہیں. کیونکہ امام ابو داود رحمۃ اللہ نے ان کا نام تھا ابو داود سلیمان الاشعث السجستانی. سلیمان ان کا نام تھا اور ان کے والد کا نام اشعث تھا، اور ان کے ایک بھائی بھی تھے محمد، اور ان کے والد بھی عالم تھے، بھائی بھی عالم تھے، بیٹا بھی عالم تھا. اللہ اکبر. کیسی خوش نصیبی کی بات ہے کہ پورا خاندان ہی جو علم کے ساتھ وابستہ ہے. بیٹا بھی عالم ہے اور باپ بھی عالم تھا اور بھائی بھی عالم ہے، لیکن جو ان میں سب سے زیادہ بلند قامت ہیں اور جن کا سب سے زیادہ کارنامہ ہے وہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک اپنے وقت کے بہت بڑے نیکوکار انسان تھے، صالح. ان کا نام تھا سہل ابن عبداللہ تستری. وہ امام ابو داود کے پاس ملنے کے لیے آئے، اجازت لی، انہوں نے کہا آ جاؤ مل لو. آئے تو کہنے لگے ہاں آپ آئے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، تشریف لائے ہیں. کہتے ہیں میری ایک درخواست ہے، آپ وعدہ کریں کہ میری یہ درخواست آپ قبول کریں گے، مانیں گے. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، جو آپ مجھ سے طلب کریں گے میں اگر کر سکتا ہوا تو میں اس کو پورا کروں گا. کہنے لگا نہیں آپ کہیں کہ میں ضرور اس کی آپ کی درخواست اور آپ کی تمنا کو پورا کروں گا. کہنے لگے میں کروں گا. کہنے لگے اپنی زبان نکالیں، میں نے اس کو بوسہ دینا ہے کہ جس زبان سے آپ اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو. تو انہوں نے اپنی زبان نکالی اور انہوں نے ان کی زبان کے اوپر بوسہ دیا. کہنے لگے یہ زبان پاکیزہ زبان جو قرآن پڑھتی ہے اور جو حدیث پڑھتی ہے، میں اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، میرے لیے یہ محترم. تو ان لوگوں کا آپس میں اس طرح کا تعلق تھا. وہ صوفی تھے، اہل اللہ میں سے تھے، اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ زاہد بھی تھے، عالم بھی تھے، قاری بھی تھے، اور محدث بھی تھے اور فقیہ بھی تھے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ 2 حضرات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ یہ مجتہد تھے، اجتہادی بصیرت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور امام نسائی بھی ان کے قریب تھے. باقی جو دوسرے حضرات ہیں وہ تو اہل حدیث تھے. لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے یہ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے. کتنا اندھا پن ہے اور کتنا اللہ اکبر. یہ اپنے آپ کو ایسا اندھا بنانا ہے کہ جو روشن اور واضح حقائق ہیں ان سے آنکھیں بند کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث جو ہے انگریزوں کی پیداوار ہے، انگریزوں کی وجہ سے پیسے پیدا ہوئے ہیں. اور پڑھ کے دیکھو امام ترمذی کو، پڑھ کے دیکھو امام ابو داود کو، پڑھ کے دیکھو امام دارمی کو، امام مسلم کو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو. یہ سارے اہل حدیث ہیں، سارے اہل حدیث ہیں، اہل حدیث ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا لا تزال طائفۃ من امتی قائمین الحق ظاہرین، ایک جماعت میری امت کی، ایک گروہ میری امت کا حق کے اوپر قائم رہے گا، لوگوں کو نظر آئے گا، اور ان کی مخالفت کرنے والے، ان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والے، ان پر کوئی زیادتی کرنے والے، ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکے کہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا. الحمدللہ ہم آج بھی اسی طریقے کے دائی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ تھا، جو تابعین کا طریقہ تھا. وہ کوئی حنفی نہیں تھا، کوئی ان میں شافعی نہیں تھا، یہ تو سارے بعد میں آئے. وہ کون تھے؟ وہ محمدی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے. اور صحابہ جس طرح اللہ کے رسول کی بات مانتے تھے، ہم بھی اسی طرح اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں.
کسی کی تقلید نہیں کرتے، کوئی بندر اپنے گلے میں نہیں ڈالتے، نہ کسی پیر کا، نہ کسی فقیر کا، نہ کسی فقیہ کا، نہ کسی مفتی کا. ہم تو اللہ کے رسول کے پیروکار ہیں، جو ان سے آیا ہم اس کو سر آنکھوں پہ رکھ کے اس کی پیروی کرتے ہیں. کلام اللہ اصل دی آمد، کلام اللہ معذب داشتن، پس حدیث مصطفیٰ پر جام مسلب داشتن. یہ ہمارا راستہ ہے. تو اللہ کا فضل ہے، اہل حدیث ان کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی توحید مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کی سنت اور ان کی حدیث کو بالکل بنو عن بڑی خوشدلی کے ساتھ جان کے اوپر جو بھی ہے قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت بخشے. لیکن یاد رکھو کہ صرف سنت آمین اور رفع دین نہیں ہے، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنا اور آگے سکھانا، اور جو احکام ہیں ان کے اوپر عمل کرنا اپنی زندگی کے اندر، وہ معاشرت کے احکام ہوں، وہ معاملات کے احکام ہوں، وہ لوگوں کے ساتھ لین دین کے احکام ہو، تعلقات کے احکام ہو، سب پر عمل کرنا یہ دین ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب السنن لکھی. ان سے پہلے لکھی گئی تھی یہ کتابیں، لیکن وہ جمع ہوتی تھی، بہت وسیع ہوتی تھی. جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، جامع عبد الرزاق ہے، اور مصنف عبد الرزاق ہے، اور اس طرح معمر کا جامع ہے. یہ کتابیں ہوتی تھیں. موطا امام مالک تو بہت مختصر ہے، لوگوں کے موطئات بھی لکھے اور مصنفات بھی لکھے، لیکن مرفوع احادیث اور معتبر احادیث ان میں سب سے معتبر اور سب سے اہم اور سب سے زیادہ مستند یہ کتاب السنن ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی. اور انہوں نے کتاب الطہارت سے شروع کر کے پھر سارے احکام کی کتابیں ذکر کی ہیں، اور آخر میں جو کتاب لے کے آئے ہیں وہ کتاب الادب ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دین نام ہی ادب کا ہے. دین کا جو پھل ہے اور جو دین کا ثمرہ ہے وہ کس چیز سے حاصل ہوتا ہے، کس چیز میں نظر آتا ہے، کس چیز میں دکھائی دیتا ہے؟ ادب اور اخلاق. انسان کو ادب ہو اور انسان کا اخلاق ہو. اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ محاسن اخلاق، اعلیٰ اخلاق، بہت ہی پسندیدہ اور بہت ہی ایسے اخلاق جو اللہ رب العزت کو پسند ہیں، جیسا حلم، معاف کرنا، برداشت کرنا، صبر کرنا، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، اور بے غرض انسان احسان کرنا. غرض کوئی نہیں ہے کہ مجھے یہ ملے گا، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ احسان کرنا، لوگوں کی ہمدردی کرنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، یہ دین ہے، یہ اخلاق ہے. اور ترازو کے اندر جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایک توحید اور دوسرا اخلاق. ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من خلق حسن. تو اخلاق کا، آداب کا یہ شعبہ ہمارے اندر سے نکل ہی گیا. ہم اللہ اکبر بعض مسائل کے اندر تو بڑے سخت ہوتے ہیں اور اس کی بڑی پابندی کرتے ہیں، لیکن اگر اخلاق کے بارے میں دیکھا جائے تو کتنا سال مسجدوں میں آتے ہوئے، مسجدوں کا نظام چلاتے ہوئے، اور مسجدوں کے اندر بڑی عرصے سے، بڑی مدت سے انتظام اور اہتمام کرتے ہوئے، لیکن لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے. امام کے ساتھ بگڑ جاتے ہیں، جو امام ہے مؤذن کے ساتھ بگڑ جاتے ہیں، مسجد کے خادم کے ساتھ بگڑ جاتے ہیں، مسجد میں کھڑے ہو کے بدزبانی شروع کر دیتے ہیں، اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں. اخلاق نہیں ہے، اخلاق کا بحران ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں سمجھتا تھا صرف عقیدے کا بحران ہے، لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے لیکن لوگوں کا اخلاق بھی صحیح نہیں ہے. جن کے پاس عقیدہ ہوتا ہے ان کے پاس اخلاق نہیں ہوتا، ان کا اخلاق اچھا اخلاق نہیں. بولتے ہیں بڑا کڑوا بولتے ہیں، اور معاملہ جب بھی کرتے ہیں تو ایسے کٹھور دل کے ساتھ اور ایسی سنگ دلی کے ساتھ کرتے ہیں کہ جیسے ان کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں. نہیں، ایمان جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الایمان افضل، سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ سب سے افضل ایمان کا عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصبر والسماحہ، کہ انسان کے اندر صبر آ جائے، تحمل آ جائے، بردباری آ جائے، اور انسان کو اپنے آپ کے غصے پر اور اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا آ جائے. یہ صبر ہے. اللہ اکبر. کسی نے آپ کو برا کہا اور آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، یہ صبر ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تو نے ایک بار کہا ہے تو میں تجھے 10 بار کہوں گا، تو نے اگر مجھے ایک چیز سنائی ہے تو میں تمہیں 10 سناؤں گا، نہیں، یہ طریقہ نہیں. اگر کسی نے کو کہی ہے تو اس کو نظر انداز کر کے چھوڑ دیں، اس کو نظر انداز کر کے چھوڑ دیں. تو پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے نوازتے ہیں. اب ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے، ہمارے اندر تو بے صبری اور بہت زیادہ سنگ دلی اور بہت زیادہ جلد بازی یہ ہمارے اندر آ گئی ہے. ٹھہراؤ، تحمل، درگزر، احسان، اچھا سلوک،
اور معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا. خذ العفو، معافی کو اپنا طریقہ بنا لو، معافی کو اپنا رنگ بنا لو اور اپنا چلن بنا لو. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. جہالت کا کوئی کام کرے تو اس کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. وقت تھوڑا ہے اس لیے دیر ہو رہی ہے اور ویسے بھی موسم اس طرح کا، اسی بات میں ختم کرتا ہوں. تو علماء کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے، خاص طور پر علماء کے اندر یہ ہونا چاہیے. علماء کو حلیم ہونا چاہیے، علماء کو صابر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. لوگوں کے رویوں کی وجہ سے بھی صبر کرنا اور دنیا کی مشکلات کے اندر بھی صبر کرنا، یہ سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ. جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. آج ایک آدمی آیا تو اسی دن انسان سمجھے کہ اب میں اس کو ایسا بنا دوں کہ یہ فرشتہ بن جائے. نہیں، تحمل کے ساتھ لگے رہیں، کوشش کریں اور سمجھائیں بھی اور دعا بھی کریں. آخر کار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے. اگلے دن میں پڑھ رہا تھا، ایک آدمی، اس کی دکان تھی مسجد کے دروازے کے اوپر، مسجد کے دروازے کے ساتھ اس کی دکان تھی. سعودی عرب کی بات ہے، مسجد کے دروازے کے ساتھ اس کی دکان تھی. لیکن تھا بڑا سخت دل اور بہت بے لحاظ سا. آنے والے جانے والوں کو تانے مارتا، یہ دیکھو جا رہے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے بڑے صوفی آئے، اور دیکھا ہے ان کو، ان کی داڑھیوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے، حضور باتیں کرتا اس طرح کی فضول. تو ایک بڑے آدمی تھے، آفیسر بھی تھے، وہ بڑے آدمی تھے اور آفیسر بھی تھے محکمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ان کو کہا گیا کہ آپ آئیں اور اس کو سمجھائیں. تو وہ اس کو سمجھانے کے لیے نماز پڑھ کے کھڑے ہو گئے اس کے سامنے، اس کو سمجھانے کے لیے. تو وہ سمجھانے کے لیے جب اس کو آگے اس کے پاس گئے تو اس نے منہ کے اوپر تھوک دیا، منہ کے اوپر تھوک دیا. جو ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ غصے سے بھر گئے. انہوں نے کہا اب اس کے کہنے لگے میرے اوپر تھوکا ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، خاموش ہو جاؤ، چھوڑ دیں. اللہ اکبر. تو اب انہوں نے کچھ نہیں کہا اور دل کے اندر انہوں نے بالکل اس کا برا نہیں منایا. کہنے لگے یہ نادان ہے، یہ بے سمجھ ہے، اس نے ایسا کیا ہے تو میں اس پر نہ بولوں گا، نہ احتجاج کروں گا، نہ میں کسی کو کہوں گا کہ اس سے بدلہ لو. چپ کر کے چلے گئے. اور پھر جب وہ چلے گئے اس کے دل میں ندامت کا احساس ہوا. جب انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا، شرمسار ہو گیا، پریشان ہو گیا. دکان چھوڑی اور بھاگا ان کے پیچھے. وہ جا رہے تھے، کہنے لگا رکو 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 رکو. پوچھا وہ آ رہا ہے، کوئی اور زیادتی کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ کہنے لگے نہیں آنے دو. اور آ کے ہاتھ جوڑ لیے. کہتا ہے مجھے معاف کر، میں آپ سے معافی مانگنے. رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو. کہنے لگے میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے کیا تھا، میں نے اسی وقت تمہیں معاف کر دیا تھا، میرے دل میں تو بات ہی نہیں ہے. ایسا صبر ہونا چاہیے، ایسا درگزر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اور آج ہم، اللہ اکبر، ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں ہے. تو امام ابو داود نے آخر میں جو کتاب لے کے آئے ہیں کتاب الادب ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، آداب بھی ہے. اور یہ دونوں شعبے جو ہیں ہماری زندگی کے اندر بہت دور چلے گئے. اخلاق بہت ہی گھٹیا اخلاق ہے اور آداب اس کی تو پرواہ نہیں. مجلس میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنے کا ادب کیا ہے، کیسے بیٹھنا ہے. یہ ہمارے اجلسے ہوتے ہیں، ہمارے اجتماع ہوتے ہیں اور لوگوں کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، باتیں کرنا، ادھر دیکھ رہے ادھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھتے تھے مؤدب ہو کر، سر جھکا کر. اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور آپ کا چہرہ مہرہ تو بیان کریں. کہنے لگے جب مسلمان ہوا اس کے بعد مجھے کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ میں آنکھیں اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کر کے دیکھوں. اتنی ہیبت تھی، اتنا احترام تھا. اور ہم لوگ نہ قرآن کا ادب کرتے ہیں نہ حدیث کا ادب کرتے ہیں. ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. اللہ کے بندو آداب سیکھو، اخلاق سیکھو اور خلق اور ادب کے ساتھ. انسان جو اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل کرتا ہے وہ دوسری چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں اور میں حسن اخلاق کی تعلیم بھی لینے کے لیے آیا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ اخلاق تھا اور آپ کے صحابہ کا بھی ایسا ہی تھا اور پھر ان لوگوں کا بھی ایسا ہی تھا. ایک اللہ اکبر عالم کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس کوئی خاتون آئیں اور مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی اور وہ مسئلہ پوچھ رہی تھی ان سے. تو وہاں بیٹھے ہوئے ان کو حاجت ہوئی اور ہوا خارج ہو گئی، آواز کے ساتھ ہوا خارج ہو گئی. بڑی شرمسار ہوئی، بہت شرمندہ ہوئی کہ مجلس کے اندر میرے ساتھ ایسا ہو گیا. تو اس عالم نے جب آئی تھی اور بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا اونچی بولو، اونچی بولو، مجھے اونچا سنتا ہے، اونچی بولو، اونچی بولو. تو وہ بولنے لگی. پھر کہا اور اونچی بولو، اور اونچی بولو، اس لیے کہ اس کو
یہ احساس ہو کہ میں نے سنا ہی نہیں، ہوا کا نکلنا میں نے سنا ہی نہیں ہے، اس پر پردہ رکھا. اتنا لحاظ اور ادب کرنے والے اور ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے کہ کسی کو کوئی شرمساری نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ جن خلفاء نے، جن بادشاہوں نے مجھے کوڑے مارے، اگر ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو وہ بھی مر جاتا، انہوں نے مجھے کوڑے مارے. مامون تھا، اور اس کے بعد اس کا دوسرا جانشین تھا، اور اس کے بعد تیسرا جانشین تھا. ان تینوں نے ظلم کیے امام احمد کے اوپر. لیکن کہتے ہیں کہ میں نے ان کو معاف بھی کر دیا، اور میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری وجہ سے ان کو نہ پکڑنا. یہ صبر ہے. اور کہتے ہیں کیوں میں ایسا کرتا ہوں؟ میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، یہ آپ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے. ابن عباس ہے نا، عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یہ ان کی اولاد ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اگر میری وجہ سے وہ پکڑے گئے تو آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں نے ان کو معاف کر دیا. اللہ سے معافی کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری وجہ سے ان کو نہ پکڑنا، معاف کر دینا. یہ صبر ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے. ان لوگوں کا یہی تحمل تھا. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ امام احمد کے خصوصی شاگرد تھے. امام احمد سے، اللہ اکبر، پورے 20 سال ان کے ساتھ جڑے رہے. ان کو جو کچھ لکھتے تھے ان کو دکھاتے تھے اور اس پر وہ تصویب کرتے تھے. اور امام مالک، امام محمد کے فتوے بھی انہوں نے ذکر کیے ہوئے. اور جو آخری باب لے کے آئے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اندر، کتاب الادب کے اندر، وہ ہے اللہ اکبر، الانسان، وہ انسان جو زمانے کو برا کہتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمارے دور میں زمانہ ہی بڑا پیڑا آ گیا، اے وقت ہی بہت برا ہے. وقت برا نہیں ہوتا، زمانہ برا نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. لوگ برے ہوتے ہیں، ان کے اخلاق برے ہیں، ان کے اعمال برے ہیں. یہ تو لوگ ہیں، دن رات تو وہی ہے، زمین و آسمان بھی وہی ہے، سورج اور چاند بھی وہی ہے. یہ تو دن رات کا آنا جانا اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے. اور کئی لوگ جو ہیں جیسے ان کا رویہ ہے، بسم اللہ، باب فی الرجل یسب الدہر. یہ بیان ہے باب فی الرجل یسب الدہر. یہ باب ہے جس میں اس چیز کا بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی زمانے کو برا کہتا ہے. سب کا معنی عربی زبان میں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا معنی گالی دینا ہوتا ہے. گالی دینا بھی برا ہے، کسی پر تنقید کرنا، کسی کمزوریاں بیان کرنا، یہ سب میں آتا ہے، سب اس کے اندر ہی آتا ہے. اور اس کے ساتھ جو دوسرا لفظ ہے وہ شتم ہے. شتم کا معنی ہوتا ہے کسی کو گالی دینا. سب کا معنی ہوتا ہے برا کرنا، اور شتم کا معنی ہوتا ہے گالی دینا. تو سب و شتم یعنی برا کہنا اور گالی دینا. ویسے سب جو ہے اس بارے میں اس طرح کہا جاتا ہے، کسی کو یہ کہا جائے کہ یہ کہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اس کے اندر کمزوری ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، ان چیزوں کو بھی یہ کہا جاتا ہے. تو اور کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرنا تو یہ اس کا بیان ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. تو حدیث بیان کرتے ہیں، قال حدثنا محمد ابن الصباح، محمد ابن الصباح ابن سفیان، یہ ایک راوی ہے، ایک استاد ہیں امام ابو داؤد کے، ابن السرح، اور دوسرے ان کے استاد ہیں ابن السرح. یہ دونوں کہتے ہیں قال اخبرنا سفیان، کہ ہمیں خبر دی سفیان نے. یہ سفیان دو ہیں، ایک سفیان ابن عیینہ ہیں، یہ مکے کے رہنے والے تھے، اور دوسرے سفیان ابن سعید ثوری ہیں جو کوفے کے رہنے والے تھے. تو کہتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ نے ہمیں خبر دی دونوں، ان الزہری، زہری جو ہیں اللہ اکبر یہ حدیث کے حافظ ہیں، یہ مدینے میں رہتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بہت بڑے حافظ تھے، بہت بڑے حافظ تھے. امام زہری محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری، اللہ اکبر، وہ روایت کرتے ہیں سعید سے. سعید کون ہے؟ سعید بن المسیب، سعید ابن المسیب. بعض لوگ کہتے ہیں علی بن المسیب، اور بعض لوگ کہتے ہیں سعید بن المسیب. یہ وہ لوگ تھے، اللہ، سعید بن مسیب وہ انسان تھے جن کو سید التابعین کہا جاتا ہے. تابعین میں سب سے زیادہ عظمت والے اور محترم یہ ہیں. یہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یا غالباً کسی اور نے ان کو کہا کہ اگر سعید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ماتھے پہ بوسہ دیتے، تیرے ماتھے پہ بوسہ دیتے. اللہ اکبر، بہت ہی صالح اور بہت ہی نیک اور بہت ہی عظیم انسان تھے. اللہ اکبر. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں. یہ حدیث قدسی حدیث ہے. قرآن یہ اللہ کا کلام ہے،
یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے یہ کلام کیا، جبریل نے سنا اور آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور پڑھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے منتقل کیا۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، بحرف و صوت۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یہ حروف اور یہ آواز اللہ کی تھی، اللہ نے پڑھا، سنایا، جبریل نے سنا اور یاد کیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ لیکن جو قدسی حدیث ہوتی ہے، معنی اور مفہوم تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تعبیر آپ کی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی تلاوت جو ہے تعبد کے ساتھ، نماز کے اندر اس کی تلاوت نہیں ہم کر سکتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ اس کو قرآن بھی نہیں کہتے، لیکن فرمان اللہ رب العزت کا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے کلام کا معنی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء کر دیا، اور آپ نے پھر اس کی تعبیر فرمائی۔ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن معنی اور مفہوم اللہ رب العزت کا ہے، اور یہ بھی قالا کے اندر آ جاتا ہے۔ قالا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اور کسی چیز کو اپنی طرف سے منتقل کرنا اور اس کو اشارے کے ساتھ بتا دینا، یہ بھی ہوتا ہے۔ قالا بیدی، اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر دیا، ایسے کر دیا آدمی، قالا بیدی، قالا بیدی، آ جاؤ چلے جاؤ۔ تو قالا ہاتھ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور کسی کو معنی اور مفہوم بتا دینا، یہ بھی ہوتا ہے قالا۔ تو یقول اللہ عز و جل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ قدسی حدیث ہے، کیا کہتے ہیں؟ یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اذیت دینا، یہ کیا معنی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے کہ اگر یہ بات کسی دوسرے کے بارے میں کہی جائے تو اس کو اذیت ہوگی، اس کو اذیت ہوگی۔ یہ اذیت دینے والی بات کہتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا میرے بارے میں بری بات کہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اولاد ہے۔ اللہ کی اولاد کا کہنا کہ اللہ رب العزت کی اولاد ہے، یہ اللہ رب العزت کے متعلق بری بات کہنا ہے۔ اللہ رب العزت کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، اور نہ کوئی اس کا خاندان ہے، نہ کوئی اس کی فیملی ہے۔ اللہ رب العزت ایک اکیلا ہے، اور وہ اپنی ذات میں تنہا واحد الاحد الصمد ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی بات کرنا، یہ اللہ رب العزت کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ اللہ کو تکلیف تو نہیں ہوتی، اگر کوئی ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو اللہ رب العزت کے بادشاہت میں اور اس کے اقتدار میں کوئی وسعت نہیں آتی، اور اگر سارے ہی نافرمان ہو جائے تو اس کی بادشاہت میں کمی نہیں آتی، کوئی کمی نہیں آتی۔ سارا جہان تہس نہس کر دے اس کا بگڑتا کچھ نہیں ہے، اور جیسے اور ہزاروں جہان پیدا کرتے اس کا سنورتا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بات کی ہے ہمارے حساب سے کہ ہم ایسی بات سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، اذیت محسوس کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قدسی حدیث ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انکم لم تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم ایسے نہیں ہو کہ میرا کوئی فائدہ کر سکو اور مجھے نفع پہنچا سکو، اور نہ تم اس حیثیت والے ہو انکم لم تبلغوا ضری فتضرونی، کہ تم میرا نقصان کر سکو۔ نہ ہم اللہ کا نفع کر سکتے ہیں، نہ اللہ کا نقصان کر سکتے ہیں، نہ اس کو ضرر پہنچا سکتے ہیں، نہ اس کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے، بالاتر ہے ان چیزوں سے۔ لیکن یہاں جو کہا اللہ رب العزت نے، اس کا معنی یہ ہے، علماء نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ایسی بات ہے اگر کسی کو کہی جائے تو اس کو اذیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے ابن آدم کے بیٹے میرے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں جو اذیت ناک ہے، تکلیف دہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ سب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے۔ جیسا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج زمانہ بڑا برا آ گیا، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مصیبت آئی ہے یہ زمانے نے میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ گرا دیے ہیں، یا وقت نے مجھے کسی ایسی صورت کے اندر گرفتار کر لیا اور مجھ کو ایسی صورت کے اندر پھنسا دیا ہے کہ میں پریشان ہوں، میرا نقصان ہو گیا ہے اور میں کر کچھ نہیں سکتا ہوں۔ زمانے کے ساتھ منسوب کر کے، زمانے کی طرح منسوب کر کے وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا۔ جیسا کہ کئی لوگ کہتے ہیں، اے آسمان نعوذ باللہ تیرا برا ہو کہ تو نے کیسا ظلم کیا، اے زمین تو نے کیا ظلم کیا۔ جیسے وہ شاعر ہے کہ غالب نے اس نے کہا تھا، اب مقدور ہو تو پوچھوں تجھ سے اے لئیم کہ تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے۔ زمین کو کہتا ہے تیرا برا ہو، تیرا برا ہو کہ تو ایسے خزانوں کو، تو ایسی دولت والی اور ایسی قیمتی شخصیتوں کو اپنے اندر تو لے گئی اور تو نے ان کو بٹھا دیا۔ مقدور ہو تو تجھ سے پوچھوں اے لئیم کہ تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے۔ اسی طرح آسمان کو بھی وہ فردوسی کہتا ہے، نعوذ باللہ تفو بر تو چرخ بری تفو، آسمان میں تجھ پہ تھوکتا ہوں کہ تو نے یہ کیا ظلم کیا۔ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اربوں کو
فارس کا تخت دے دیا. وہ عرب جو بالکل ہیچ اور نیچ تھے تو نے ان کو یہاں ایران کا تخت دے دیا اور ایران کی بادشاہی ان کو دے دی. یہ لوگوں کے طریقے ہیں، جہالت کے طریقے ہیں. آسمان کو گالی دیتے ہیں، زمین کو گالی دیتے ہیں، زمانے کو گالی دیتے ہیں، زمانے کو برا کہتے ہیں. یہ چیزیں غلط ہیں. کیوں؟ یہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور یہاں جو کچھ ہوتا ہے یہ کس کی تخلیق ہے؟ سب اللہ کی ہے، اللہ کی تخلیق ہے. اللہ خلقکم وما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا اور تمہارے اعمال بھی اللہ کے پیدا کرتے ہیں. اور جہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی تقدیر ہے، خیری و شرری سب اس کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس لیے زمانے کو برا کہنا، یہ برائی پھر کس کی طرف جاتی ہے؟ اللہ کی طرف جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس طرح انسان کو نہیں کہنا چاہیے. یسب الدہر وانا الدہر، اور میں ہوں اللہ اکبر، پورے زمانے کو عدل بدل کرنے والا، لے کے آنے والا، لے کے جانے والا. یہ سورج چاند، یہ زمین و آسمان اور یہ ستارے، یہ افلاک، یہ دنیا کا پورا سسٹم اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کا بنایا ہوا. اللہ تعالیٰ اس کو لے کے چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو اس لیے انسان کو زمانے کے متعلق یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ زمانہ برا آ گیا، زمانہ ایسا ہو گیا، زمانہ ایسا ہو گیا. نہیں کہنا چاہیے. لوگ ایسے ہو گئے، لوگ ایسے ہو گئے، یہ کہنا چاہیے. اور جو لوگوں پر زیادہ تان کرتا ہے اور لوگوں کی زیادہ مذمت کرتا ہے، اگر وہ اپنے آپ میں دیکھے اس کے اندر زیادہ برائی ہوتی ہے، اس کو لوگ برے نظر آتے ہیں. اور لوگوں کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. بیدی الامر، سارے معاملات کی باغ ڈور میرے ہاتھ میں ہے. اقلب اللیل والنہار، میں دن رات کو عدلتا بدلتا ہوں. کہیں دن ہے اور کہیں رات ہے. سورج ادھر سے طلوع ہوتا ہے اور دن رات جو ہے وہ اس کے سورج کے آنے سے اور جانے سے یہ پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے دن بھی بنایا ہے، وجعلنا النہار معاشا، اور رات بھی بنائی ہے، وجعلنا نومکم سباتا. اور اللہ نے رات بنائی ہے تمہارے آرام کے لیے اور دن بنایا ہے تمہارے کام کے لیے. تو یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، مخلوق ہیں. اس لیے ان کو برا کہنا، یہ اللہ رب العزت کو برا کہنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ زمانہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کی باغ ڈور. اگر ہم اس کی طرف منسوب کر کے یہ کہیں کہ اس نے کیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر تو کوئی زمانے کو یہ سمجھتا ہے کہ وقت کے ساتھ، زمانے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ تو کفر ہے. یہ کفر ہے. اس نے زمانے کو خالق بنا دیا. اور اگر یہ تو اس کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کے اندر جو رسم و رواج ہے کہ لوگ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، پھر بھی یہ کفر کی مشابہت والی بات ہے. اس لیے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. تو اس حدیث پر انہوں نے اس حدیث کو ختم کیا، اس کتاب کو ختم کیا ہے. اور پھر ابن السرح جو دوسرے ان کے استاد ہیں، وہ سعید کی بجائے اس نے ان کے والد کا نام لیا ہے، ابن المسیب. اور یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے الفاظ بھی یاد رکھتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ استاد نے جو لفظ بولا تھا اسی طرح بولتے ہیں. امام مسلم تو اس کا بہت احتیاط کرتے ہیں اور دوسرے محدثین بھی ایسا کرتے ہیں. اور یہ جو کتاب ہے ابو داود، اس کو عالم آدمی سمجھ کے پڑھے. اور جو اس کی شروع ہے عون المعبود ہے، اور اسی طرح معالم السنن ہے، ابن رسلان کی شرح ہے، اور بھی اس کی شروع لکھی گئی ہیں. عربی شروع سے استفادہ کیا کریں، ان کو پڑھنے کا سلیقہ اور طریقہ حاصل کریں. اللہ رب العزت آپ کو برکت دے اور آپ کو اللہ رب العزت دین کا عالم بعمل بنائے، راسخ عالم بنائے، ربانی عالم بنائے. اس ادارے کو دارالسلام کو اللہ برکت دے، استحکام اور تسلسل نصیب فرمائے. جو ہمارے عزیز اور ہمارے بھائی محترم اس کا بندوبست کرتے ہیں، اس کو لے کے چل رہے ہیں، اللہ ان کو مزید برکت اور توفیق عطا فرمائے. جو ہمارے عزیز یہاں شاگرد پڑھا رہے ہیں، اساتذہ ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں، ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے. جن بچوں نے پڑھا ہے اور یہ مرحلہ مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دین کا عالم بعمل بنائے، دین کا داعی بنائے اور دین کا بہترین خادم بنائے. اور جو ان کی کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور امت مسلمہ کا بہترین فرد بنائے. اور اللہ رب العزت دینی اداروں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں قائم رکھے، اللہ ان کو قوت عطا فرمائے، استحکام اور تسلسل عطا فرمائے. میں شکر گزار ہوں طالب علموں کا بھی اور اپنے ان بیٹوں کا بھی جنہوں نے موقع فراہم کیا. سچی بات ہے، ان بیٹوں سے مل کر اور ایسے اداروں میں آ کر خوشی ہوتی ہے کہ چلو ہمارا بھی اس میں کچھ حصہ ہے. چمن میں بہار آئی ہوئی ہے، اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے. ان بچوں نے پڑھا پڑھایا اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہماری بھی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرما دے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ جو سنا ہے، جو بتایا ہے، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی مجھ فقیر کو بھی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو یا اللہ صحیح بات کو قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم.